برادران اسلام، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ عز و جل کی عبادت ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی صرف میری عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اور عبادت کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ عبادت کا مقصد یہ ہے ہم اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ اپنی ان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا، خوشنودی اور اس کے فضل کے طلبگار ہیں۔ مکہ کے مشرکین بعض جنات کی عبادت کرتے تھے، جب وہ اسلام قبول کر لیے تو اللہ عز و جل نے اس پر یہ آیت نازل کی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ وہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جنہیں یہ پکارتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کے ذریعے یا نیک اعمال کا وسیلہ طلب کر رہے ہیں۔ یہ تو اس کے رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، اس سے اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کی بڑی اہمیت ہے، اور رضائے الہی کے لیے کام کرنے کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہماری اقوال ہوں یا فعال، یا کہ ہمارے عبادات ہوں، معاملات، یا کہ ہمارے تصرفات اور سلوک، سب کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا کو نصب العین بنائیں، اللہ عز و جل کی رضا کو اپنا مقصود بنائیں۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام ہیں، اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں نیک اعمال کرنے کی، نیک اعمال کی توفیق کی، اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے اللہ، تو مجھے توفیق دے، میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور مجھے اس بات کی توفیق دے وان اعمل صالحا ترضاہ، کہ میں نیک عمل کروں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے اے اللہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بلانے پر کوہ طور گئے، اور کچھ وقت پہلے پہنچ گئے۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اتنی جلد کیوں آئے، اپنے قوم کو چھوڑ کر اتنی جلد کیوں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب، میں تیرے طرف جلدی اس لیے کیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، تو میں نے آپ کو تلاشی کی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، میں تیری رضا کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے ذریعے سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے، میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا۔ تو برادران اسلام، ان تمام نصوص سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کس طریقے سے اپنے سارے کے سارے اعمال میں، اپنے سارے کے سارے اقوال میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے ابراہیم
اور لڑکوں کی بنسبت اس دن زیادہ زندہ رہ گئے تھے، لیکن وہ وقت آ پہنچا جبکہ ان کی روح پرواز کرنے والی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس لڑکے کو اپنے گود میں لٹائے ہوئے تھے، اور روح پرواز کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین تدمع والقلب يحزن وإن بك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا۔ ایسے موقع پر آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اس لیے آنکھ میں آنسو ہیں، اور اس موقع پر دل غمزدہ ہوتا ہے، اس لیے دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کر دے۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمزدہ ہیں، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ الغرض برادران اسلام خواتین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے جملہ امور میں اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھیں۔